الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سب سے بڑی اور عظیم نعمت زندگی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. بلکہ یہ سمجھیے کہ اس زندگی میں اور دنیا کے اس قیام میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا کسی ایک نعمت یعنی زندگی کے اوپر واقع ہے. یہ ہے تو آپ بھی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ساری نعمتیں ہاتھ سے نکل جائے گی. اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ یہی وہ عظیم نعمت ہے جس کو انسان لے کر دنیا میں آتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو تربیت فرماتے تھے اور حضرات صحابہ کے واسطے سے پوری امت محمدیہ کی قیامت تک آنے والے امت کی تربیت فرماتے تھے. اس میں تربیت کے لیے مختلف انداز اختیار فرماتے تھے. انہیں مختلف انداز میں سے ایک یہ انداز بھی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں سے روشناس کراتے تھے. گویا کہ نبی پاک علیہ السلام امت کو اللہ کی نعمتوں کی پہچان کراتے تھے کہ یہ اللہ کی نعمتیں، پھر ان نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نعمتیں ضائع اور برباد کرو. خاص طور پر اس کی تاکید فرماتے تھے کیونکہ ہمارے ساتھ نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں. وہ ہر وقت ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام جو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے کرنے نہ پائے. ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک نہایت ہی جامع ارشاد کے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. ذخیرہ احادیث میں اس ارشاد نبی کا بڑا اونچا مقام ہے. امام ابو داؤد علیہ الرحمہ جن کا نامی اس میں غرا میں سلیمان بن اشعث السجستانی علیہ الرحمہ ہے، مشہور محدث ہے. احادیث کی مشہور کتابوں میں ان کی تعریف کردہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ابو داؤد شریف بھی شامل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا خاص فضل اور کرم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق ان کو نصیب فرمائی. چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث کو محفوظ کیا، جمع کیا اور ان میں سے 4800 کا انتخاب اپنی سنن ابو داؤد شریف کے لیے کیا ہے. تو ابو داؤد شریف میں 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث جمع کی. آگے فرماتے ہیں کہ انسان کے دیندار بننے کے لیے ان ذخیرے احادیث میں سے فقط 4 حدیثیں کافی ہے. تو ان 4 میں ایک یہ حدیث بھی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی.
امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے مناقب اور فضائل سے کون واقف نہیں، جن کے ہم سب مقلد تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عمار علیہ الرحمہ سے فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 5 حدیثوں کو منتخب کیا ہے، چنا ہے، جو انسان کے لیے کافی ہے۔ ان 5 میں ایک ہی حدیث میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، وہ حدیث پاک اور اس کا ترجمہ آپ پہلے سن لیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی اچھائیوں اور خوبیوں میں سے اس کا لا یعنی کو چھوڑ دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ لغویات میں، فضولیات میں، لا یعنی میں مشغول نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ لا یعنی کہتے کسے ہے؟ تو علماء اور شراح حدیث نے یہ وضاحت فرمائی کہ لا یعنی فضول اور لغو کام کو کہتے ہیں۔ فضول اور لغو ہر وہ کام کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں۔ تو آدمی کے دیندار بننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے، ہر بات کو بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کا دنیا میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اس کا فائدہ ہے یا نہیں۔ تو خلاصہ لا یعنی ہر ایسا عمل جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں۔ اب ظاہر ہے جو شخص ایسے کام میں مشغول ہوگا جس کا دنیا آخرت کسی میں فائدہ نہیں، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کر رہا ہو، وہ کتنے خسارے اور نقصان میں رہے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے کہ یہ ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے جو ضائع ہونے کے بعد دوبارہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیے، دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تاجر کا مقصد تجارت، حکمراں کا مقصد حکومت، دنیا دار کا مقصد دنیا۔ تو ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان سب سے اہم اور بنیادی مقصد آخرت ہے۔ اب کسی بھی شخص کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے متعینہ مقصد میں مشغولی کے وقت وہ کسی ایسے کام کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کرتا جو اس کے متعینہ مقصد میں خلل پیدا کر سکتا، اور وہ اپنے مقصد میں کامیابی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مقصد سے غافل نہیں رہتا۔ اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے۔ مثال کے طور پر تاجر اپنی تجارت کے اوقات میں وہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے جسے وہ کسی بھی قیمت پر گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال بہت عجیب ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہم اسی سے بے خبر ہیں۔ زندگی کے سینکڑوں قیمتی لمحات ضائع اور برباد ہو رہے ہیں، جبکہ ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سیکنڈ ہمیں آخرت اور اس کے عذاب سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم ایک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لغویات اور فضولیات میں اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں، اور قرآن پاک اس آیت کے مصداق بنے ہوئے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت نزدیک آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے۔ آج ہمارے نزدیک دین چند رسمی کاموں کا نام ہو کر رہ گیا ہے۔ رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔
تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج ہم تعلیمات نبوی سے بالکل بے خبر اور کھوڑے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ واقفیت ہے تو عمل سے بالکل بیزار ہے۔ اسی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم خسارے اور نقصان میں ہیں، ذلت کی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آج ہماری ترجیحات بدل گئی، لغویات میں فضولیات میں مشغولی ہمیں مرغوب اور پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے قیمتی اوقات ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ آج ہم مسلمان اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ایسے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ فضول قصے کہانیاں، اخبار گیری، کسی کا بے فائدہ تذکرہ وغیرہ وغیرہ ایسے بے شمار کام ہے جن میں ہمارے اوقات ضائع اور برباد ہو رہے ہیں۔ اور آج تو فٹ بال، کرکٹ وغیرہ کھیلوں کا بھی خوب رواج ہے۔ نوجوانوں کا جنون دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کامنٹری سننے میں اور ان کھیلوں پر تبصرہ کرنے میں اپنی زندگی کی بے شمار قیمتی اوقات کو خرچ کر رہے ہیں۔ ایک عقل مند انسان اس قسم کے بے فائدہ کاموں کے پیچھے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ وہ مسلمان جو پوری دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا تھا، آج وہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو فٹ بال، کرکٹ اور ہاکی کی کامنٹری کے پیچھے خرچ اور صرف کر رہا ہے۔ زندگی کے سینکڑوں قیمتی لمحات ٹی وی کے پیچھے گزر رہے ہیں، اور اب تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں، بڑے بڑے موبائل ہمارے ہاتھوں میں جس کے اندر ہم پورے 24 گھنٹے مشغول رہتے اور اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا اس میں مشغولی اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی نہیں ہے؟ کیا اس میں مشغولی کے وقت کسی لمحہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد بھی آتی ہے؟ افسوس افسوس، جماعت کی نماز بلکہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر کبھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ بھی لی تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے بلکہ نماز کے دوران اسی کا خیال دماغ میں سوار رہتا ہے۔ اور جمعہ کے وقت اگر کوئی میچ کھیلا جا رہا ہے تو نماز جمعہ میں شرکت ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ نہ خطبہ سننے کا اہتمام ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہے۔ کیا ہمارا مذہب نماز، اللہ کی یاد اور حقوق سے غافل کرنے والی مشغولی کی اجازت ہمیں دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، زندگی کی وہ گھڑیاں کس کام کی جو دنیا آخرت میں نفع نہ دلا سکے ہمیں؟ اور یاد رکھے، وقت کو کارآمد بنانا زندگی کو کارآمد بنانا ہے، اور وقت کو ضائع اور برباد کرنا زندگی کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور اس کو کسی مفید کام میں خرچ اور صرف کرتا ہے، وہ دنیا آخرت کے بے شمار فائدے حاصل کر لیتا ہے۔ چند لمحات اگر تلاوت کلام پاک میں ہم گزار لے تو نیکیوں کا انبار لگ جائے۔ چند لمحات اور چند گھڑیاں اللہ کے ذکر میں اگر گزر جائے تو بے حساب ثواب ہمیں مل جائے۔ الغرض، جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے اسلام کے یہاں، بزرگان دین کے یہاں وقت کی کتنی قدر تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ملفوظات میں ایک مشہور بزرگ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کا واقعہ، عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ سے ملنے کے لیے آئے۔ سلام و مصافحے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو بڑے بے فکر ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی تم تو بڑے بے فکر ہو، لوگ تو برسوں میرے ملنے کی تمنا میں رہتے ہیں اور تمنا کرتے رہے، لیکن ملنا نصیب نہیں ہوتا، اور تم سے ملنے میں خود آیا ہو لیکن تم نے میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ نے جواب دیا
کہ آپ سے ملنے کی تمنا وہ کرے جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہو. آپ سے ملنے کی تمنا وہ کرے جسے خدا سے ملنے سے فرصت ہو. سچ بات یہی ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے، اس لیے ہمیں وقت کی اور اوقات کی قدر نہیں. کاش کہ ہمیں وقت کی صحیح معنی میں قدر ہو جاتی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے. لیکن ایک حیثیت سے وقت ایمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وقت نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، زندگی نہ ہوتی تو ہمارا وجود نہ ہوتا، اور بغیر وجود کے ہم ایمان کی سعادت سے سرفراز نہ ہو سکتے. تو زندگی کی نعمت کے بغیر نہ ہم ایمان کی دولت حاصل کر سکتے، نہ نماز پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ اللہ کی سے مناجات کر سکتے، نہ جنت میں داخل ہو سکتے، اور نہ اللہ کا دیدار کر سکتے. یہ تو وقت کا کرشمہ ہے کہ دنیا آخرت کی بے شمار نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر وقت کے وہ لمحات نہ ہوتے جن سے زندگی بنتی ہے تو ہم ان ساری نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے؟ تو پتہ چلا کہ وقت بہت ہی قیمتی سرمایہ اور عظیم دولت ہے. اور جو شخص لایانی میں مشغول ہو کر وقت کو ضائع اور برباد کر رہا ہے، وہ گویا زبان حال سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بے قیمت چیز اگر کوئی ہے تو وقت ہے. عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں جو ہمیں وقت کو ضائع کرنے کی بجائے قیمتی بنانے کی طرف متوجہ کرتے ہیں. بس ایک اللہ کے نبی کا ارشاد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من طال عمره وحسن عمله، وہ شخص کہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اعمال اچھے ہو. مطلب یہ ہے کہ جس نے عمر طویل پائی ہو اور اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ ضائع اور برباد کرنے سے بچایا ہو، ایسا شخص لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین شخص ہے. اس ارشاد نبی میں ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں وقت کی کتنی قدر کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کا منشے مبارک بھی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع اور برباد کرنے سے بچائیں. عزیزان گرامی، وقت بڑی قدر کی چیز ہے. دین اور دنیا کی اصل دولت تو یہی ہے. جو شخص اس کی قدر کرے گا وہ دین اور دنیا میں دونوں نفع حاصل کرے گا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا، ضائع اور برباد کرے گا، وہ دنیا آخرت دونوں کا نقصان کرے گا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ لغویات سے، فضولیات سے عبادات کا نور جاتا رہتا ہے. اور ایک کتاب میں تو بہت ہی سخت بات لکھی ہوئی ہے. لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص لغویات میں، فضولیات میں مشغول ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں. یہ خطرناک بات ہے. اللہ تمام کی حفاظت کرنا. حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں بقسم کہتا ہوں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، میں بقسم کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ لغو اور فضول کام کی وجہ سے ضرور گناہ تک پہنچے گا. اس لیے کہ کوئی لغو اور فضول کام ایسا نہیں جس کی سرحد معصیت اور گناہ سے نہ ملی ہو. بس لغو اور فضول کام ابتداءً تو مباح ہے مگر انتہاً معصیت ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ایک دنیا میں، ان کی ترقی کا اور ان کی کامیابی کا سب سے اہم اور بنیادی راز، کلیدی راز کا یہ وہ وقت کی قدر اور اس کا صحیح استعمال ہے. ہمارے
اسلاف اور بزرگان دین کا تو یہ حال تھا کہ ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کے باوجود انہیں افسوس دامنگیر رہتا تھا. اور آج زندگی کو ضائع کرنے میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لغویات اور فضولیات پہ اپنے اوقات کو برباد کرنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے. اس کے باوجود افسوس تو کیا ہوتا ہمیں احساس تک نہیں. عزیزان گرامی، وقت گزر رہا ہے. یہ سیال سرمایہ ہے، بہنے والا سرمایہ ہے، اس کو روک کر رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کو گھٹا رہا ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. جو دن گزر گیا وہ اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اسی لیے روزانہ طلوع آفتاب کے وقت دین یہ اعلان کرتا ہے من استطاع ان يعمل في خير فليعمله، کہ جو شخص نیکی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو شخص بھلائی کی قدرت رکھتا ہے تو وہ نیک کام کر لے. فإني غير مكرر عليكم ابدا، اس لیے کہ میں کبھی بھی دوبارہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہوں. بزرگان محترم، ذرا سوچے تو صحیح کہ ہماری زندگی کا بچپن گزر گیا. بہت سے لوگ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں. کئی لوگ قریب الختم ہے کہ جن کی جوانی ختم ہو رہی ہے، اور کئی لوگ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ چکے ہیں، بس اب موت کا انتظار ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ پہنچے گا تو ٹلے گا نہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. اس پر علیہ موت سے پہلے پہلے ہمیں اپنی زندگی کی قدر کر لینی چاہیے. تو آج ہم وعدہ کریں، تہیہ کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع کرنے سے بچائیں گے، اور زندگی کے اوقات کو صرف اور صرف مفید کاموں میں، فائدہ مند کاموں میں ہم خرچ اور استعمال کریں گے. اللہ تبارک تعالی ہمارے ارادوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا